لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من معرفته ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاسماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماہ محرم الحرام کے اس عشرے کی دوسری مجلس اعزا ہے. سلسلہ گفتگو حیات طیبہ کی چابیاں ہے. کل کی مجلس میں کچھ معروضات مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی. انشاءاللہ آج بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقی زندگی کیا ہے، زندگی کا صحیح معنی کیا ہے. دیکھیے، مجالس امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اس مجالس عزا میں آئے تو حیات طیبہ کو حاصل کر لے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی کسی بڑی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اب میں وہاں پر پہنچ گیا تو مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے. میں بس بات کو سمجھانے کے لیے مجلس کی ابتدا میں ایک چھوٹی سی داستان کا سہارا لوں گا، انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. 8ویں امام کا دور ہے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام اپنے خادم کو بلاتے ہیں. بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے صحابی احمد بن ابی نصر بزنتی، یہ بہت عظیم صحابی ہیں. 7ویں امام کے بھی صحابی تھے، 8ویں امام کے بھی صحابی تھے، اور انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ 9ویں امام کی خدمت میں بھی کچھ عرصہ رہے. عظیم صحابی ہیں. اگر یہاں کوئی مولانا ہوتے تو وہ اچھی طرح سے سمجھ پاتے کہ میں نے کس صحابی کا نام لیا ہے. جب بھی اصول فقہ یا فقہ کی کلاسز ہوتی ہے تو اس میں اس صحابی کا نام ضرور آتا ہے، چونکہ انہوں نے ائمہ سے بہت زیادہ احادیث کو نقل کیا ہے. امام نے اپنے خادم کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ ذرا جاؤ، میرے صحابی احمد بن ابی نصر بزنتی کے گھر جانا، اور پیدل نہیں جانا بلکہ میری سواری لے جانا. ان سے جا کر یہ کہنا کہ تمہارے امام نے تمہیں بلایا ہے. دیکھیں، امام کی خدمت میں پہنچ جانا اور ہے، امام کسی کو اپنے پاس بلائے یہ الگ بات ہوتی ہے. خادم پہنچا. پہنچنے کے بعد جناب احمد بن ابی نصر بزنتی سے کہا کہ وقت کے امام نے آپ کو یاد کیا ہے. جیسے ہی جناب احمد نے سنا کہ امام نے مجھے بلایا ہے، کافی خوش ہے. احمد بن ابی نصر بزنتی کو پیدل نہ لے آنا بلکہ
کہ میری سواری پر سوار نصر بزنتی اور خوش ہو گئے، سواری پر بیٹھ کے امام کی خدمت میں پہنچے۔ ابھی امام کی سواری پر بیٹھتے ہیں، امام کی خدمت میں جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ پہلے سے امام کے پاس کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے۔ آٹھویں امام نے ان کو بلایا، کچھ دیر گفتگو بزنتی سے کہا کہ سب کو جانے دو، تم تھوڑی دیر رک جاؤ۔ ہم کسی میٹنگ میں جائیں، پرائم منسٹر ہو یا کسی ملک کا پریسیڈنٹ ہو، وہ میٹنگ کے بعد سب کو بھیج دے اور ایک آدمی کو روک لے تو وہ ایک آدمی کتنا بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ امام نے کہا سب کو جانے دو، تم رک جاؤ۔ جناب احمد بن ابی نصر بزنتی امام کی خدمت میں رکے۔ امام نے کہا تم آج شام میرے گھر مہمان ہو۔ امام نے کھانا کھلایا، یہ اور خوش ہو گئے۔ پھر امام نے کہا کہ اے احمد بن ابی نصر بزنتی، اگر تم چاہو تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات تم میرے مہمان بن جاؤ، یہ اور خوش ہو گئے۔ بس اتنا نہیں، امام نے کہا تم میرے مہمان بنے ہو، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا بستر تیار کروں گا۔ امام نے بستر سجایا، امام نے کمرے میں ان کو چھوڑا، امام جانے لگے۔ جیسے ہی امام حجرے سے یا کمرے سے نکلے، جناب احمد بن ابی نصر بزنتی نے فوراً اپنے آپ کو سجدے میں گرایا، خدا سے شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے کہ خدا نے انہیں یہ کمال عطا فرمایا کہ وقت کے امام نے انہیں اپنے گھر بلایا، اپنے سواری میں بٹھا کر بلایا، سارے مہمانوں کو بھیج دیا، انہیں روکا۔ امام نے اپنے گھر میں ان کی دعوت کی اور امام نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کا بستر سجایا۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا کمال حاصل ہوا ہے، اب مجھے خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ سجدے میں سر لے جا کر ابھی دعا شروع ہی کرنے والے تھے، امام دوبارہ کمرے میں وارد ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے احمد دعا کرنے میں جلدی نہ کرنا، پہلے میں تمہیں اپنے جد مولا کائنات کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد تم دعا کرنا۔ اب آٹھویں امام نے اپنے صحابی جناب احمد بن ابی نصر بزنتی کو ایک داستان سنائی، کہا کہ اے احمد سنو، میرے جد علی کا زمانہ تھا، ایک مرتبہ میرے جد نے سنا کہ ان کے یہ خاص صحابی جناب صعصعہ بن صوحان، ہماری مجالسوں میں جناب ابو ذر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جناب سلمان کا ہوتا ہے، جناب قنبر کا ہوتا ہے، جناب مقداد کا ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کچھ مولا کے خاص اصحاب ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہو پاتا۔ یہ صعصعہ بن صوحان کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، بلکہ یہ جس صبح مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی تو انہیں پہلے ہی پتا چل چکا تھا، یہ آواز دینے کے لیے مولا کے گھر آئے، لیکن گھر میں یہ بتایا گیا کہ مولا مسجد کے لیے نکل گئے۔ یا جناب صعصعہ بن صوحان وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مولا قت کی۔ جناب صعصعہ بن صوحان وہ عزاداری برپا کی۔ آیت بھی یہ ارشاد فرمایا اگر کسی نے حاصل کی ہے تو وہ صوحان کے 4 بیٹوں نے حاصل کی ہے۔ جناب صوحان کے 4 بیٹے تھے، سیحان، صعصعہ، زید، عبداللہ۔ جو لوگ مسجد کوفہ جا چکے ہیں، مسجد کوفہ کے باہر چھوٹی چھوٹی 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد صعصعہ بن صوحان، ایک مسجد زید بن صوحان۔ اب 8ویں امام اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے جد کے زمانے میں کسی نے آ کر میرے جد کو یہ خبر دی کہ آپ کے خاص صحابی جناب صعصعہ بن صوحان کی طبیعت خراب ہے۔ مولا نے کہا یہ میرا چاہنے والا ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ مولا اپنے خاص صحابی جناب صعصعہ بن صوحان کے گھر گئے، مولا نے عیادت کی، کچھ دیر بیٹھے رہے۔ جب مولا واپس آنے لگے تو جناب صعصعہ کا چہرہ کھلنے لگا، وہ مسکرانے لگے۔ مولا پلٹ کر جناب صعصعہ سے کہتے صعصعہ میں جانتا ہوں تم دل میں کیا سوچ رہے ہو، تم اپنے آپ کو اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہو کہ زمانے کا امام تمہارے گھر تشریف لے آیا ہے۔ پھر امام نے کہا صعصعہ تمہیں اچھی طرح یاد رہے علی کے تمہارے گھر آ جانے سے تمہاری ذمہ داری یا تمہاری عزت میں کچھ اضافہ نہیں ہوا ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔
اگر عزادار مجلس اعضاء میں آ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں کہ جہاں پر جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ بات قابل افتخار نہیں ہے، بلکہ عزادار کو اور ریسپانسبل بنا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم مجالس اعضاء میں آ رہے ہیں تو یہ جو عزادار کا لیبل ہمیں دیا گیا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ یہ عزادار کا لیبل ہمیں ذمہ دار بناتا ہے۔ باہر چلنے پھرنے والے لوگ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو کردار ان کا ہے وہی کردار یہ جسے مانتے ہیں ان کا کردار بھی ایسے ہی ہوگا۔ میں بارہا اپنے مجالس میں کہتا ہوں، گرچہ موضوع سے باہر ہے، بس ایک جملہ پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ عزادار کو سال بھر محرم کی تیاری اس طرح سے کرنی چاہیے کہ اگر وہ کبھی جلوسوں میں حضرت عباس علیہ السلام کا علم لے کر باہر جائے تو دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ ارے یہ ایسا ہے تو یہ جسے مان رہا ہے وہ کیسا ہوگا، بلکہ سال بھر علم اٹھانے کی تیاری کرے۔ جب محرم میں آ کر عزادار علم کو اٹھائے تو دیکھنے والا یہ کہے کہ جب یہ اتنا باکردار ہے تو یہ جسے مانتا ہے اس کا کردار کتنا اونچا ہوگا۔ لہذا ہمیں تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، اور یہ مجالس اعضاء اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان یہاں پر آئے تو خود کا کردار لے کر واپس جائے۔ یہ مجالس اعضاء انسان کو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، اگر میں کسی بزرگ سے یہاں پر سوال کر لوں کہ چچا جان آپ کی عمر زیادہ ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، کسی سے بھی مثال کے طور پر میں نے پوچھ لیا اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اچھا آپ نے زندگی دیکھی، آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ نے دنیا کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، ذرا مجھے اپنی زندگی کا کنکلوژن اور اپنے زندگی کا ایبسٹریکٹ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا 4-5 جملوں سے زیادہ کوئی بیان کر پائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے میں اچھی جاب میں تھا، کوئی کہے میں شروعات میں کچھ نہیں تھا، میں نے محنت کی، میں نے گھر بنایا، میں نے یہ جو ہے دولت کمائی، کوئی یہ کہہ دے مولانا میں نے دولت نہیں کمائی، میں نے بچوں کی تربیت اچھی کی، میں نے بچوں کو تعلیم دے دی، یا کوئی کہے میں نے جو ہے بچپن ہی سے کام شروع کر دیا، پورے فیملی کی ذمہ داری تھی مولانا، میں نے اپنے بھائیوں کی شادی کی، اپنے بہنوں کی شادی کی، اپنے بچوں کی پرورش کی۔ زیادہ سے زیادہ 10-12 سینٹنسز کے علاوہ وہ بول نہیں پائے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ اسی دنیا میں محو ہو کے رہ گئے۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جن کی ایج تو 70-75 ہے لیکن کارنامے ایسے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے علامہ محمد تقی، یا ان کو چھوڑیے انہی کے فرزند علامہ محمد باقر مجلسی، ایج کتنی ہے؟ 73 ایئرس۔ کارنامے کیا ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ کتابوں کو تالیف کیا، کمپوز کیا، اور کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 50 صفحے کی، 100 صفحے کی، 60 صفحے کی کتاب، صرف ان کی یہ کتاب بہار الانوار 110 والیومز پر مشتمل ہے۔ کتنی ایج ہے؟ 73 ایئرس۔ کارنامہ کیسا ہے؟ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ چونکہ ان کے والد بزرگوار نے ان کی تربیت اس طرح سے کی کہ ان کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیا۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اشارہ کروں گا کہ کس طرح سے ان کے والد بزرگوار نے ان کی تربیت کی تھی۔ لہٰذا ہم اور آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں، کوئی آ کے ہم سے پوچھ لے کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ اور کنکلوژن بتائیے، تو ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ ہم نے ابھی تک زندگی کے معنی نہیں سمجھے ہیں۔ ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ زندگی کہتے کسے ہیں، لائف کا ایگزیکٹ اور صحیح ڈیفینیشن کیا ہے۔ دیکھیے ہر ایک چیز کو تولنے کا الگ الگ پیمانہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس ترازو میں لکڑی تولی جاتی ہے اس ترازو میں چاول نہیں تولے جاتے۔ جس ترازو میں چاول تولے جاتے ہیں اس ترازو میں پریسیس سٹونز نہیں تولے جاتے۔ جس ترازو میں پریسیس سٹونز تولے جاتے ہیں اس ترازو میں ڈائمنڈ کو نہیں تولا جاتا۔ جس ترازو میں ڈائمنڈ تولا جاتا ہے اس ترازو میں گولڈ کو نہیں تولا جاتا۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس چیز کے مد نظر اس چیز کو تولنے کا پیمانہ بھی الگ ہے۔ اگر ڈاکٹر دل کی دھڑکن کو چیک کرنے کے لیے بی پی چیک کرنے کا ٹول استعمال کرے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔
अगर कोई खून का दौरान मालूम करना चाह रहा है, डॉक्टर उसे ईसीजी का जो है नुस्खा लिखे तो उसे पता नहीं चलेगा। लिहाजा हर चीज का एक तराजू और एक पैमाना है, उसी चीज में उस चीज को तोला जाए तब कहीं जाकर हमें उसकी हकीकी कीमत पता चलेगी। इब्तिदाए इस्लाम में या अभी तक कुछ मुसलमान यही गलती कर रहे हैं कि गलत तराजू में सही चीज को तोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नुफूसे खबीसा के मालिक अपने आप को तराजू बनाकर नुफूसे कुदसिया को तोलने की कोशिश की, लिहाजा गलत नतीजे पर पहुंचे और कहने लगे कि रसूल भी हम जैसा बशर है। क्यों? क्योंकि तोलने का पैमाना अलग है। लिहाजा जिंदगी, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी कहते किसे हैं, तो जिंदगी को तोलने का, जिंदगी को सही तरीके से जानने का पैमाना क्या है। बस यहीं से मैं एक और दास्तान का सहारा लूंगा ताकि इससे हमें यह पता चल सके कि जिंदगी कहते किसे हैं, जिंदगी की कीमत क्या है। आज के कुछ साल पहले डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस बरगुजार हुई। वहां पे तरह तरह के स्कॉलर्स पहुंचे, सबको अपनी अपनी बातें और अपने अपने नजरियात पेश करने थे। तो एक आलिम दीन के जिनका नाम अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी, जिनका अभी कुछ साल पहले इंतकाल हुआ, जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, उनको भी दावत दी गई कि आप भी आइए, आप शियों की तरफ से आप अपना नजरिया रखिए, कॉन्फ्रेंस में आप तकरीर कीजिए। तकरीर करने का उन्वान सबके लिए एक ही टॉपिक था कि इंसान की कीमत क्या है। जगह जगह से स्कॉलर्स पहुंचे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, सबने अपना अपना नजरिया पेश किया। किसी ने कहा इंसान की कीमत उसका इल्म है, लंबी तकरीर की, नतीजा दिया, नीचे उतर गए। एक दूसरा प्रोफेसर आया, उसने कहा कि नहीं, इंसान की कीमत उसका सरमाया है। आज भी होता है ना, लोगों को दौलत के जरिए से तोला जाता है। गरचे हम लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में जब दो लोग आ जाते हैं, खुद ब खुद हम अपना तराजू उस तरफ झुकाते हैं कि जिस तरफ माल ज्यादा होता है। ये इंसानी फितरत है, पता नहीं क्या है। किसी ने कहा कि इंसान की कीमत उसका माल है, जिसके पास जितना ज्यादा कैपिटल होगा वो उतना बड़ा इंसान होगा। फिर एक प्रोफेसर आया, उसने कहा कि नहीं, इंसान की कीमत उसका नसब और उसका खानदान है। सब लोगों ने अपना अपना नजरिया पेश किया, किसी ने कहा सरमाया, किसी ने कहा इल्म, किसी ने कहा खानदान। आखिर में अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी की जब बारी आई, ये स्टेज पर तशरीफ ले गए। उन्होंने कहा कि मैंने सबकी तकारीर सुनी, सबके नजरिए अलग अलग हैं, लेकिन मैं अपना नजरिया पेश करना चाहता हूं। मुख्तसर सी तकरीर की, तकरीर के बाद कहा कि मेरी नजर में इंसान की कीमत उसका अमले साले और नेक अमल है। जितना इंसान का अमल नेक होगा, उस इंसान की कीमत उतनी ज्यादा होगी। अब अल्लामा कहते हैं कि मैंने तकरीर की, ये बात कह दी, नीचे आकर बैठ गया। जब तक मैं स्टेज से उतर कर नीचे अपनी कुर्सी तक पहुंचा तो मेरी कानों ने सुना कि सारा हॉल तालियों की गूंज जो है, तालियों से गूंज उठा है। तो फिर मैंने इजाजत मांगी, दोबारा मैं स्टेज पर गया। मैंने कहा कि शायद मेरी बात आपको अच्छी लगी, जो मैंने ये बात कही कि इंसान की कीमत उसका नेक अमल है, लेकिन मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये मेरी बात नहीं है, ये मैंने अपने तरफ से नहीं कहा है, बल्कि 1400 साल पहले हमारे मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में ये इरशाद फरमाया है, कीमतो कुल्लिम्रिइन अमलो, हर इंसान की कीमत उसका अमल है। अगर नेक अमल है तो उसकी कीमत ज्यादा है, खुदा ना खास्ता अगर अमल बुरा है तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा कम है। लिहाजा इंसान की कीमत उसका नेक अमल है। फिर भी आप पूछेंगे मौलाना, कल से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिंदगी होती है, जिंदगी दो तरह की, एक हैवानी होती है, एक हयात तैयबा होती है। आपने कहा कोई कहता है जिंदगी को समझ नहीं पाता, किसी ने अलग डेफिनेशन पेश किया। अभी भी हो सकता है हमारे बच्चों के जहन में सही तरीके से जिंदगी का मफहूम नहीं आया, चूंकि बातें बिखरी बिखरी हैं। चलिए मैं अहले तशी के बुजुर्ग उलमा की जबानी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जिंदगी का डेफिनेशन क्या है, सही जिंदगी क्या है। अल्लामा तबातबाई आपने नाम सुना है, साहिब तफसीर मीज़ान। यहाँ पे हमारे उस्ताद मौलाना बाखरी साहब भी तशरीफ फरमाए, वो बेहतर मुझसे ज्यादा जानते हैं जो कुछ हमने सीखा है इन्हीं उलमा के तुफैल से, और कुछ खतरात जो इनके इल्म के हम तक पहुंचे हैं उसी को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان کہ جنہوں نے تفسیر میزان کو لکھا، جو اہل تشیع کی بہت اچھی تفسیر ہے، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے سے کی جائے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیتوں کے ذریعے سے کی جائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے زندگی کیا ہے، کون سی زندگی اچھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ زندگی وہ اچھی ہے جو اطاعت الہی میں بسر ہو، جس انسان کے پاس اوبیڈینس ہو، اوبیڈینس والی زندگی سکسسفل ہے، وہ زندگی بہتر ہے۔ ہم نے دوسرے عالم دین سے پوچھا کہ جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، علامہ محمد تقی جعفری، آپ بتا دیجئے زندگی کیا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا کہ زندگی وہ ہوتی ہے جو عقل کے راستے پر گامزن ہو، کہ جس کا کوئی عمل عقل سے ہٹ کر نہ ہو۔ پھر میں پہنچا اس زمانے کے فیلسوف آیت اللہ جوادی آملی، ہم نے کہا آپ بتا دیجئے کہ زندگی کہتے کسے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ زندگی وہ ہے جو آئین الہی کے مطابق گزرے، جو خدا کی رولنگز ہے، ہر رول کو ہم فالو کرتے ہوئے چلے جائیں تو اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ کیا کہتے ہیں زندگی کے بارے میں؟ میں نے علامہ اقبال کو دیکھا، علامہ اقبال نے یہ تحریر کیا کہ زندگی وہ ہے کہ جس میں انسان کی خودی بیدار ہو جائے۔ تو اب میں خلاصتاً یہ کہوں گا کہ اگر زندگی کو ایک معنی میں کہنا چاہے تو یہ چاروں تعریفیں ایک جگہ جمع ہو جائے تو زندگی کامیاب ہو۔ زندگی ایسی ہو کہ جس میں اطاعت الہی بھی ہو، زندگی ایسی ہو کہ جس میں عقل بھی ہو، زندگی ایسی ہو کہ جس میں آئین الہی کی پابندی بھی ہو، اور زندگی ایسی ہو کہ جس میں انسان بیدار رہے، سوتا ہوا نہ رہے۔ پوری دنیا میں یہ چاروں کوالٹیز ایک ہی جگہ ملیں گی، وہ ہے کربلا، کہ کربلا والوں کی زندگی اطاعت الہی کے تحت بھی تھی، عقل پر گامزن بھی تھی، آئین الہی کے مطابق بھی تھی، اور کربلا والوں کا ضمیر بھی بیدار تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کربلا والوں سے منسلک کر لیں۔ نہیں، چھوٹے بچوں کے لیے میں ایک مثال کا سہارا لوں گا۔ مثال کے طور پر میں بھی جناب انکل امیر منجی صاحب کے گھر پہ رکا ہوا ہوں، ماشاءاللہ ان کا باغیچہ تو بہت اچھا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نکلا باہر گھومنے کے لیے، میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے پھل ہیں۔ میں نے وہاں کام والوں سے پوچھا نہیں ہے چونکہ مجھے یہاں کی زبان نہیں آتی ہے، مثال دے رہا ہوں بس میں نے کام والے سے پوچھا، اچھا بتاؤ 3 دن پہلے آیا تھا تو یہ پھل چھوٹا تھا، مثال کے طور پر آم چھوٹا تھا، کل میں نے دیکھا تھوڑا اور بڑا تھا، آج اور بڑا ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کام والا جبکہ جاہل تھا لیکن اتنا ضرور جانتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ مولانا پھل اس لیے ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے چونکہ اس کی ترقی میں 3 چیزوں کا ہاتھ ہے۔ میں نے پوچھا وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پانی ہے، اگر پانی نہ ہو تو پھل نہیں بڑھے گا۔ دوسری چیز اس نے کہا ہوا ہے، اگر ہوا نہ ہو تو پھل ترقی نہیں کرے گا۔ تیسری چیز اس نے بتایا مولانا دھوپ ہے، اگر دھوپ نہیں پڑے گی تو پھر پھل ترقی نہیں کرے گا۔ میرے ذہن میں آ گیا کہ پھل اگر ترقی کر رہا ہے تو 3 چیزوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے۔ پہلی چیز دھوپ کی وجہ سے، دوسری چیز پانی کی وجہ سے، تیسری چیز ہوا کی وجہ سے۔ اب میرے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ گیا کہ اگر پھل کو ترقی دینا ہے تو 3 چیزیں ضروری ہیں، دھوپ ضروری ہے، پانی ضروری ہے، ہوا ضروری ہے۔ میں چپکے سے باغیچے میں گیا، میں نے اس آم کو درخت سے جدا کیا اور زمین پر رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا میں نے ترقی نہیں، تیسرے دن دیکھا ترقی نہیں، چوتھے دن دیکھا ترقی نہیں۔ ترقی تو دور کی بات، وہ آم جو اب تک درخت میں پھل پھول رہا تھا اب وہ سڑنے گلنے لگا۔ میں واپس اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا تم نے صحیح مشورہ نہیں دیا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا تم نے کہا تھا پھل پھلتا پھولتا ہے 3 چیزوں کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے۔ میں نے پھل درخت سے اتارا، 3 دن سے اس پر دھوپ بھی پڑ رہی ہے،
पानी भी दे रहा हूं, हवा भी आ रही है, बजाय इसके कि इसमें तरक्की हो, ये सड़ता हुआ जा रहा है। उसने कहा मौलाना मैं समझ रहा था आप अक्लमंद है, इसलिए शॉर्टकट में मैंने बताया था। अरे सिर्फ धूप पानी हवा से कुछ नहीं होगा, आम का उसके असल से जुड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दुनिया ये ना कहे इल्म आ गया हम तरक्की कर लेंगे, दौलत आ गई हम तरक्की कर लेंगे, नहीं, ये हकीकी शिया की तरक्की उसी वक्त है जब तक वह अहले बैत के दर से मुंसलिक रहेगा। जिस दिन हमने हमारा नाता इस अहले बैत के दर से तोड़ लिया, चाहे हम मेटीरियलिस्टिक तरक्की करते रहे, लेकिन वो तरक्की नहीं है, बल्कि यहां भी खसारा है और यहां से जाने के बाद उस दुनिया में भी खसारा है। लिहाजा अभी तक हमें यह पता नहीं चला कि जिंदगी किसे कहते हैं। जिंदगी वो है कि जिसमें तमाम तारीफ जमा हो जाए, जिसमें इताअत खुदा भी हो, कोई ऐसा काम सरजद ना हो। लोग आजकल क्या कहते हैं कि मौलाना जमाना ऐसा है। अक्सर नौजवानों से मैं पूछता हूं, यहां तो मैंने नहीं देखा, दूसरी जगह पे मैंने देखा, मैं देखता हूं, मैं पूछता हूं कि क्या तरह तरह के नुखूश बनाए हुए हो, अल्लाह ने तो सफेद चमड़ा दिया था, आप उसे काला किए हुए जा रहे हो। तो बोलते मौलाना फैशन है, इसके बगैर नहीं चलेगा, हम ये नहीं लगाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। या हमारी माँ बहनें तरह तरह का पर्दा, ये कैसे, चूंकि फैशन है, अगर ये नहीं करेंगे तो दूसरे लोग हमें ये कहेंगे कि ये हम जैसा नहीं है, ये कुछ अलग इंसान है। बस इसको समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल या छोटी सी दास्तान, फिर इंशाल्लाह दामन वक्त में गुंजाइश रही तो बात को आगे बढ़ाएंगे, वरना इंशाल्लाह बात कल आगे बढ़ेगी। एक हिकायत है, मसनूई हिकायत है, आर्टिफिशियल है, हकीकी नहीं है। मौलाना रूम ने अपनी किताब में किया है कि एक जगह पर एक लोमड़ी थी। लोमड़ी बड़ी चालाक, वैसे क्रॉस कर रही थी, बाउंड्री क्रॉस करते करते तार लगी हुई थी, इसकी दुम जो होती है, टेल जो होती है, वो तारों में फंस गई। इसने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, इसकी कोशिश का नतीजा यह हुआ कि दुम टूट गई, वहीं रह गई। अब इसे शर्म आने लगी, इसने कहा कि मैं कटी हुई दुम लेके अपने कौम के पास जाऊं तो कैसे जाऊं, सब लोग हंसेंगे मुझ पे। इसने कहा कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब ये सोचते हुए जाती है, रास्ते में एक दूसरे लोमड़ी से मुलाकात हुई। उसने देखते ही कहा ये क्या गजब हो गया, तुम्हारी दुम कहां गई। इस लोमड़ी ने कहा तुम्हें पता नहीं, ये दुम मेरी गई नहीं है, बल्कि मैंने खुद काटी है। उसने पूछा ऐसे क्यों हुआ, तो उसने कहा कि मैंने इसलिए काटी है चूंकि मैंने सुना था कि अगर कोई तो फिर उससे इतनी ताकत हो जाती है कि वो आसमानों। उसने कहा ये फार्मूला मैं तुम्हें भी बता रही हूं, जल्दी से जाके दुम काट लो, अगर नहीं काटोगी तो फिर उड़ नहीं पाओगी, खबरदार किसी दूसरे को नहीं बताना। अब ये गई, जाने के बाद इसने अपने दुम चाहिए। जो चीज सही है वो सही है, जो चीज गलत है वो गलत है। लिहाजा जिंदगी गुजारे तो ऐसी जिंदगी गुजारे जो जिंदगी आईन इलाही के मुताबिक हो, जो जिंदगी अक्ल की राह पर गामजन हो, जो जिंदगी आईन
الہی کے مطابق گزرے اور جو زندگی انسان کو سویا ہوا عزا میں آتے ہیں تو زندگی گزارنا چاہتا ہے تو زندگی میں ضروری ہے جاہل انسان کبھی بھی علم ہو. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, دامن وقت علم ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن ان کے پاس صحیح آئیڈیالوجی نہیں ہے. اگر آئیڈیالوجی نہیں ہوگی تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان کے پاس علم بھی آ جائے, انسان کے پاس آئیڈیالوجی بھی آ جائے, ہم نے کہا جو ہمارے در پر آ جاتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ آیتم محکمہ, اسے مضبوط آئیڈیالوجی ملتی ہے. اگر ہم مجالس اعضاء میں آ رہے ہیں, کچھ دیر سن رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, جیسے پچھلے سال تھے حالت وہی ہے, کوئی ذہن میں تغیر نہیں, کوئی آئیڈیالوجی بدلی نہیں, وہی پرانے خیالات, صحیح ہے صحیح بتایا جا رہا ہے, پھر بھی عمل کرنے تیار نہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ مجلس میں آئے ہی نہیں. ظاہری آئے ہوں گے آپ لیکن حق مجلس ادا نہیں کیا. دوسری چیز امام نے کہا جو ہمارے در پر آتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ ہدیۃ عادلہ, اس کے مزاج میں انصاف آ جاتا ہے. اگر کوئی سالوں بہن پر بھی ظلم ہو رہا ہے, امام کر رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے, چونکہ امام نے کیا کہا, جس امام کی مجلس ہے, میری بات نہیں, جس امام کی مجلس ہے امام نے کیا کہا, من اتانا لم یعدم من خصلۃ اربعہ, جو ہمارے در پر آ جائے گا اسے 4 چیزیں ملے گی. پہلے کیا ملے گا؟ آیتم محکمہ, مستحکم مضبوط اسٹرانگ آئیڈیالوجی ملے گی. دوسری چیز کیا ملے گا؟ اس کے مزاج میں جسٹس آ جائے گا. تیسری چیز امام نے کہا اخن مستفادہ. آج نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا دوستی کسی کام کی نہیں, دوست نے دھوکہ دے دیا. میں اس سے پوچھوں گا ایسے نوجوانوں سے کہ پہلے یہ بتاؤ دوست کہاں بنایا تھا. اگر دوست واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام پہ بنا کو لے گا تو پھر وہ دوست حبیب ابن مظاہر کا کردار لے کر آگے بڑھے گا. ضرورت پڑ جائے تو اپنے دوست کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. پھر چوتھی چیز امام نے کہا جو ہمارے در پر آتا ہے اسے کیا نصیب ہوتا ہے؟ مجالست العلماء. اسے یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ علماء اور عالموں کے سائے میں رہنے کو پسند کرتا ہے. لہٰذا اگر ہم مجالس اعضاء میں آ رہے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھیں. اگر ہم اپنے اندر یہ پا رہے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے, مزاج میں انصاف آ رہا ہے, کچھ درس مل رہا ہے, دوست اچھے ملے ہیں, اور علماء سے دوستی ہے, تو پھر وہ سمجھ جائے کہ میں جو مجلس میں جا رہا ہوں شاید میرے مجلس میں جانا میرے امام کو پسند ہے. دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, آپ کے گھر میں آئینہ مرر جو ہوتا ہے, مرر اگر دھندلا ہو, اس کے اوپر کچھ کریکس آ جائے, ڈیفیکٹ ہو, آپ ڈیفیکٹ مرر میں جا کر اپنا چہرہ دیکھیں, چہرہ صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. آپ نے سوچا چہرہ کیوں صحیح نظر نہیں آ رہا ہے, آپ جو ہے واپس گئے, آپ نہا کر آئے, آپ نے پھر دیکھا پھر وہی حالت ہے, آپ پریشان ہو گئے. پھر آپ گئے, پھر آپ نے چہرہ دھلا, پھر آ کر دیکھے پھر جو ہے چہرہ دھندلا ہے, صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. پھر آپ گئے, آپ نے کریمز استعمال کیے, پاؤڈر استعمال کیا, سفیدی تھوپی آپ نے, پھر آئینے کے پاس آئے, دیکھ رہے ہیں کوئی تغیر نہیں. کیوں تغیر نہیں ہے؟ چونکہ غلطی یہ سجنے والے میں نہیں ہے, بلکہ جس آئینے سے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے غلطی اس میں ہے. رسول اسلام کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام کے آئینے کو دھندلا کر دیا تھا.
गलत लोग देख रहे थे लेकिन समझ रहे थे कि जो चेहरा दिखाई दे रहा है वही इस्लाम का चेहरा है। सन 60 हिजरी में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब ये चेहरा बहुत ही ज्यादा धुंधला गया है, इमाम ने कहा अब जरूरत है कि किसी के खून से इस आईने को साफ किया जाए। इमाम हुसैन ने कहा अब वक्त आ गया है, ये हुसैन अपने अहलो अयाल के साथ मदीना छोड़ेगा ताकि नाना के दीन की इस्लाह हो जाए। इसी मकसद के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को मदीना छोड़ते हैं। 9 जिलहिज्जा तक मक्का मौसमा में रहते हैं। अब मक्के से निकलने का इरादा किया है। कुछ लोग आपके सामने आते हैं, मशहूर वाकयात आपने सुने हैं। जनाब इब्ने अब्बास मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते हैं। आने के बाद कहते हैं कि मौला कहाँ का इरादा है। इमाम ने कहा कि इब्ने अब्बास, क्या तुम नहीं जानते कूफियों ने मुझे हजारों की तादाद में खतूत लिखे। अलबत्ता ये अलग बात है, इमाम के निकलने का मकसद और दाई कूफियों के खतूत नहीं थे, बल्कि इमाम को जो कूफे वालों के खत आए हैं, जब इमाम मक्का पहुंच गए थे वहां से खतूत आना शुरू हुए। इमाम ने ऐलान कर दिया था, इन्नी लम अखरुज अशिरम वला बतिरम वला दालिमम वला मुफसिदा इन्नमा खरस्तु लितलबिल इस्लाह फी उम्मते जद्दी। मैं निकल रहा हूं नाना की उम्मत में इस्लाह हो जाए। इमाम निकल आए। इब्ने अब्बास से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि कूफियों ने खतूत लिखे हैं। इब्ने अब्बास ने कहा कि मौला ना जाइए, क्या आप नहीं जानते कि आपके बाबा के साथ कूफियों ने क्या सुलूक किया था। इमाम ने कहा कि इब्ने अब्बास सुनो, अभी अभी थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी थी। आंख लगी, मैंने ख्वाब में अपने नाना रसूल की जियारत की। रसूल ने ख्वाब में मुझे ये कहा, या हुसैन कद शाह अल्लाहु अन यराका कतीला, ऐ मेरे हुसैन, अल्लाह का इरादा ये है कि वो तुम्हें कत्ल होता हुआ देखना चाहता है। इब्ने अब्बास ने कहा, मौला कोई बात नहीं, आप इमाम हैं, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन बच्चों को और औरतों को अपने साथ ना लेकर जाइए, क्योंकि औरतें और बच्चे, देखिए अगर कोई मुश्किल काम के लिए जा रहा है, अगर बीवी बच्चे साथ ना हो तो इंसान बड़ी आसानी से सख्तियों का सामना कर सकता है, लेकिन बच्चे और औरतें साथ हो तो उनको संभाल कर सख्तियों का मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाता है। इब्ने अब्बास ने कहा, मौला आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन औरतों और बच्चों को ना ले जाइए, क्योंकि ये औरतें और बच्चे आपके मिशन में रुकावटें बन सकती है। और प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी और आपकी लाइफ में होता भी यही है कि अगर औरतें और बच्चे साथ हो जाएं तो काम मुश्किल हो जाता है। शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्ने अब्बास से कहा हो कि इब्ने अब्बास, तुम जो बात कर रहे हो वो बात सही है, लेकिन ये आम औरतें और बच्चों की बात है। मैं जिन औरतों और बच्चों को अपने साथ ले जा रहा हूं, उनकी तरबियत मैंने इस तरह से की है कि अगर मेरा मकसद बचेगा तो इन्हीं खवातीन और बच्चों की वजह से बचेगा। इमाम ने कहा, मक्का छोड़ना है। काफिला तैयार हुआ, इमाम मक्का से बाहर निकले। जो लोग उम्रा या हज पर गए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, मक्का से 7 किलोमीटर दूर पर एक जगह है जिसे आजकल मस्जिद आयशा कहा जाता है, जहां पर एहराम बांधा जाता है। उस मकाम पर पहुंचे थे, इमाम का काफिला वहां पर पहुंचा है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने एक मरतबा फिर हुक्म जारी किया कि काफिले को रोक दिया जाए। काफिला रुकाया गया, इमाम से वजह मालूम की गई। इमाम ने कहा कि भाई अब्बास, यहां पर एक खैमा नस्ब किया जाए। खैमा नस्ब किया गया, काफिला सब रुका हुआ है, किसी का इंतजार हो रहा है। कुछ देर बाद एक शख्स है कि जो बीमार लग रहा है, हाथों में 2 नौनिहाल बच्चों के हाथ हैं। इमाम की खिदमत में आता है, आने के बाद सलाम करता है। करने के बाद ये शख्स कहता है कि मौला इमाम हुसैन, मदीने में मैंने आपसे खुदा हाफिजी कर ली थी, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और मर्तबा अपनी जौजा ज़ैनब से मुलाकात करना चाहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्दुल्ला, ज़ैनब पर तुम्हारा इख्तियार है, वो आपकी अहलिया है, आप मुलाकात कर सकते हैं। उधर जनाबे ज़ैनब से कहा गया कि अब्दुल्ला आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। जनाबे ज़ैनब खैमे में तशरीफ ले गई। अब जैसे ही जनाबे अब्दुल्ला खैमे के अंदर तशरीफ ले गए, जनाबे ज़ैनब ने कहा कि अब्दुल्ला, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं, तुम्हारी इताअत
میرے اوپر واجب ہے۔ یہاں سے درس ملتا ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے کہ کس طرح سے ایک شوہر کی، لیکن جناب زینب شادی کے وقت جو ہے شرط بھی ہے، مدینے سے رخصتی بھی ہو گئی ہے، کچھ اے عبداللہ میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری زوجہ ہوں، تمہاری اطاعت مجھ پہ واجب ہے، اگر تم مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو یہ زینب تمہارے ساتھ واپس ضرور جائے گی، لیکن اے عبداللہ اتنا سمجھ لینا کہ یہ زینب زندہ واپس مدینہ نہیں جا پائے گی۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ اے شہزادی میں واپس لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں دو امانتیں آپ کو دینے آیا ہوں۔ سب سے پہلی امانت جو جناب عبداللہ نے دی، جیب سے ایک تھیلی نکالی کہ جس میں 30,000 درہم تھے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب عبداللہ نے 30,000 درہم ہی کیوں دیے۔ ارے بات اس وقت سمجھ میں آئی کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور زمین کربلا کو 60,000 درہم میں خریدتے ہیں۔ جناب عبداللہ کی بصیرت دیکھیے، جناب عبداللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کربلا کس قیمت پر خریدی جائے گی، اور جناب عبداللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا زینب کو شریکت الحسین کے نام سے جانے گی۔ زینب صرف حسین کے مقصد کی شریک نہیں ہے، بلکہ کربلا بھی آدھی حسین کی ہے، آدھی زینب کی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ اے زینب میں یہ امانت دینا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے پوچھا اے عبداللہ وہ امانت کون سی ہے؟ جاتا ہے اس کا ہی اتارا مولا حسین پر ایک میری طرف سے صدقہ دے دینا، ایک آپ کی طرف سے قربان کر دینا۔ ہاں زاداروں، 2 محرم وہ تاریخ ہے جب قافلے حسینی کو اور مجبور کر کے سرزمین کربلا کی طرف لے آتا ہے۔ جب امام کا قافلہ اس سرزمین پر پہنچا، امام بے چین ہونے لگے، آس پاس کے لوگوں کو بلا کر دریافت کیا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس زمین کو غادریہ کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا نہیں نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس زمین کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں اس زمین کو ناصریہ کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا نہیں نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس زمین کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ کسی نے کہا ہاں اس زمین کو نینوا کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا نہیں نہیں، کیا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ بتانے والوں نے بتایا اس منطقے میں، اس لوکیشن میں ایک بوڑھا شخص ہے، وہ بہتر طریقے سے بتائے گا۔ اس کو امام کی خدمت میں لایا گیا۔ امام نے کہا اے بزرگ یہ بتا کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس بزرگ نے کہا ہاں اس زمین کو کربن و بلا بھی کہا۔ امام نے کہا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارا قافلہ رکے گا۔ امام نے قافلے کو روکا، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے 60,000 درہم دیے، زمین کربلا کو خریدا۔ پھر قوم بنی اسد سے کہا کہ میں نے زمین تو خریدی ہے، لیکن میں یہ زمین تمہیں ہبہ اور تحفے میں دیتا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہماری شہادت ہو جائے، اگر کوئی ہماری زیارت کے لیے آئے تو 3 دن تک ان کی مہمانی کرنا۔ میں کہوں گا مولا وقت ایسا ہے کہ آپ پیاسے شہید ہو رہے ہیں، شیعوں کا اتنا خیال کہ جب وہ آپ کی زیارت کے لیے آئے
تو ان کے کھانے کا انتظام ہو۔ پھر امام نے قوم بنی اسد کے مردوں کو بلایا، کہا کہ اے مردوں، جب ہم یہاں شہید ہو جائے، جب ہمارے لاشیں بے غسل و کفن کربلا کے تپتے صحرا پر پڑے رہے تو ہم پر ایک احسان کرنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر امام نے قوم بنی اسد کی عورتوں کو بلایا تاکہ اگر تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم انہیں غیرت دلانا۔ پھر امام نے قوم بنی اسد کے بچوں کو بلایا، کہا کہ اے بچوں، اگر تمہارے والدین ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم کھیلتے کھیلتے آ جانا، ہاتھوں میں خاک لینا، ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو دفن ہونے کا اتنا شوق ہے، ارے عاشور کے بعد آپ کا لاشا 3 دنوں تک صحرائے کربلا میں بے غسل و کفن پڑا رہا، کوئی دفنانے والا موجود۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمیں مقصد امام کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے سفر امام حسین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے ننھے علی اصغر علیہ السلام کا۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں انہیں جلد از جلد اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ بار الہ پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگین فرما۔ بار الہ پروردگارہ جگہ جگہ پر مومنین و مومنات بیمار ہیں، بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس ایام عزا کا۔ بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں سب کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ پروردگارہ تیرے ولی خاص وارث امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور عند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔